الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ محترم و معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ گفتگو فضائل قرآن، آج پیش خدمت ہے فضائل قرآن بزبان امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام۔ اگر امیر المومنین آقا کا وہ کلام اکٹھا کیا جائے جو آپ نے فقط قرآن کے متعلق ارشاد فرمایا، تو اس کے لیے ایک ضخیم کتاب کی اور گفتگو کے لحاظ سے کئی نشستوں کی ضرورت ہوگی، لیکن میں چند جملے حضرت کے کلام ناج البلاغہ میں سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ خطبہ نمبر 108 میں امیر المومنین آقا نے قرآن کے متعلق 4 ارشاد اور 4 حکم ارشاد فرمائے۔ وَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ الْحَدِيثِ۔ وَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ، قرآن کی تعلیم حاصل کرو کیونکہ وہ بہترین کلام ہے۔ اور یہ احسن الحدیث سورہ زمر کی آیت نمبر 23 میں جیسے اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، کہ اللہ نے بہترین کلام نازل فرمایا۔ اسی آیت کو جہاں حضرت بیان فرما رہے ہیں کہ قرآن کی تعلیم حاصل کرو، یہ بہترین کلام ہے۔ وَتَفَقَّهُ فِيهِ فَإِنَّهُ رَبِيعُ الْقُلُوبِ، اور اس میں غور و فکر کرو کیونکہ یہ دلوں کی بہار ہے۔ غور و فکر کا حکم کیوں دیا؟ غور و فکر کرو گے تو انسان کا دل معرفت الہی اور اخلاقی فضائل کے پھول انسانی دل میں یوں کھلیں گے جیسے موسم بہار میں باغوں میں پھول کھلتے ہیں، اور انسانی طبیعت و مزاج میں اور ایمان کی دنیا میں ایک بہار آ جائے گی۔ قرآن کو سمجھو کیونکہ یہ دلوں کی بہار ہے۔ وَاسْتَشْفُوا بِنُورِهِ فَإِنَّهُ شِفَاءُ الصُّدُورِ، اور اس کے نور سے شفا حاصل کرو کیونکہ دلوں کی بیماریوں کا بہترین علاج قرآن کا نسخہ ہے۔ اور فرمایا وَأَحْسِنُوا تِلَاوَتَهُ فَإِنَّهُ أَنْفَعُ الْقَصَصِ، اور اچھے طریقے سے اس کی تلاوت کرو۔ یہ اچھے طریقے سے تلاوت کرنے سے کیا مراد ہے؟ تدبر کرو، تفکر کرو، مفاہیم پہ غور کرو، معانی پہ غور کرو۔ کیوں؟ فرمایا اس میں انفع القصص، بہترین قصص اور سب سے زیادہ فائدہ رساں واقعات آپ کو قرآن میں ملیں گے۔ اور پھر آپ نے خطبہ نمبر 131 میں ارشاد فرمایا وَكِتَابُ اللَّهِ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، فرمایا کتاب خدا تمہارے سامنے ہے۔ نَاطِقٌ لَا يَعْيَا لِسَانُهُ، یہ وہ بولنے والی کتاب ہے کہ اس کی زبان کہیں لڑکھڑاتی نہیں ہے۔ وَبَيْتٌ لَا تُهْدَمُ أَرْكَانُهُ، اور یہ وہ گھر ہے جس کے ستون کبھی گرتے نہیں ہیں۔ وَعِزٌّ لَا تُهْدَمُ أَعْوَانُهُ، فرمایا اور یہ ایسی عزت ہے کہ اس کے معاون شکست نہیں کھاتے۔ میرے محترم سامعین، اگر یہاں آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں آپ نے پہلے ارشاد فرمایا وَكِتَابُ اللَّهِ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، اگر آپ دیکھیں قرآن میں جا بجا حضرت نے کہیں فرمایا تمہارے رب کی کتاب، کہیں فرمایا اللہ کی کتاب، اور یہ نسبت اس کتاب کی اللہ کی طرف دے کے آپ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ کتنی عظمت والی کتاب ہے۔ حقیقتاً اپنے اللہ کی طرف اس کی نسبت دے کر آپ اس کی عظمت کی نشاندہی بیان کرنا چاہتے ہیں، گویا کہ اللہ کی امانت یا اللہ کی نعمت آپ کے درمیان موجود ہے، اور اس کی 3 خوبیاں ہیں۔ اللہ کی طرف نسبت دینے کے بعد فرمایا یہ وہ بولنے والی کتاب ہے جس کی زبان لڑکھڑاتی نہیں، اس لیے کہ لڑکھڑائے وہ زبان جس کو اپنے قول میں کوئی شک ہو، یہ تو حق و صداقت پر مبنی ایک کتاب ہے۔ اور یہ وہ گھر ہے جس کے ارکان، ستون، کھمبے مضبوط ہیں اتنے کہ اس کے گرنے کا کوئی خطرہ نہیں۔ وہ گھر جو مضبوط ہو اس گھر کے باسی امن و سکون کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو قرآن وہ گھر ہے جس کے ستون بڑے مضبوط ہیں۔ وَعِزٌّ، اور وہ ایسی عزت ہے کہ جس کے معاون کبھی شکست نہیں کھاتے۔ جس میدان میں قرآن کو پیش کرو گے تمہیں کوئی شکست نہ دے پائے گا۔ اور پھر خطبہ نمبر 154 میں 11 جملوں میں آپ نے قرآن کی عظمت کو بیان فرمایا وَعَلَيْكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، فرمایا تمہیں کتاب خدا پر عمل کرنا چاہیے۔ یہاں پھر فرمایا بِكِتَابِ اللَّهِ، قرآن کو اللہ کی کتاب، تاکہ اس کی عظمت واضح ہو جائے اور اللہ کی طرف نسبت دے کے پھر یہ فرمایا کیوں اس کو لازم پکڑو؟ فَإِنَّهُ الْحَبْلُ الْمَتِينُ، کیونکہ یہ سب سے مضبوط رسی قرآن ہے۔ وَالنُّورُ الْمُبِينُ، سب سے روشن اور واضح نور قرآن ہے۔ وَالشِّفَاءُ النَّافِعُ، سب سے نفع بخش شفا کا ذریعہ قرآن ہے۔ وَالرِّيُّ النَّاقِعُ، اور پیاس بجھانے والی سرابی قرآن ہے۔ کوئی جتنا زیادہ پیاسا ہو، روحانی پیاس ہو، وہ تعلیمات حاصل کرنا چاہے، فرمایا جتنی تمہارے اندر پیاس پیدا ہوگی قرآن تمہیں اتنا زیادہ سیراب کرے گا۔ اور فرمایا وَالْعِصْمَةُ لِلْمُتَمَسِّكِ، یہ تمسک کرنے والوں کے لیے سامان حفاظت ہے۔ جو قرآن کے ساتھ متمسک ہوا
اللہ اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ وَالنَّجَاةُ لِلْمُتَعَلِّقِ، یہ وابستہ رہنے والوں کے لیے نجات ہے، جو قرآن سے وابستہ ہوا وہ دنیا و آخرت میں نجات پا جائے گا۔ لا یعوج فیقام، فرمایا اس میں کجی نہیں آتی کہ اسے سیدھا کیا جائے، ولا یضیغ فیستعتب، فرمایا نہ یہ حق سے الگ ہوتی ہے کہ اس کا رخ موڑا جائے۔ کتاب خدا ہمیشہ حق پر چلتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور پھر فرمایا لا تخلقہ کثرت الرد، کثرت سے دہرایا جانا اور کانوں میں پڑھنا اسے پرانا نہیں کرتا۔ قرآن میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے، کبھی کان یہ نہیں کہتے کہ یہ کتاب تو پرانی ہو گئی، یہ کلام تو پرانا ہو گیا، اب اس کی وہ چاشتی نہیں رہی۔ فرمایا نہیں، یہ وہ کتاب ہے کہ بار بار اس کا دہرایا جانا کانوں کو ناگوار نہیں گزرتا، اس میں پرانا پن نہیں آتا۔ اور پھر فرمایا وَوَلُوجُ السَّمْعِ، نہ بار بار دہرانے میں پرانا پن ہے، نہ کان سننے میں اس پہ پریشان ہوتے ہیں۔ من قال بہ صدقہ، جو قرآن کے ساتھ بولے گا وہ سچ بولے گا، جو اس کے مطابق کہے گا وہی سچا ہے۔ قول وہ سچا ہوگا جس کی تصدیق قرآن کرے، بات وہ سچی ہوگی جس کی تصدیق قرآن کرے، عقیدہ وہ حق پر مبنی ہوگا جس کی تصدیق قرآن کرے۔ وَمَنْ عَمِلَ بِهِ سَبَقَ، اور جو اس پر عمل کرے گا وہ سبقت لے جائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر سبقت لے جانا چاہتے ہو فرمایا قرآن کو اپنا ہادی بناؤ۔ پھر خطبہ نمبر 174 میں ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ، بہت خوبصورت جملے، سارے جملے ہی بڑے خوبصورت ہیں لیکن کمال جملے فضیلت قرآن پر ارشاد فرمائے، جان لو هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغُشُ، یہ قرآن وہ خیر خواہ ہے جو کبھی تمہیں فریب نہیں دے گا، دھوکہ نہیں دے گا۔ انسان کسی پہ اعتبار نہیں کر سکتا کہ کوئی پتہ نہیں کہاں دھوکہ دے دے، قرآن وہ ناصح ہے، کبھی دھوکہ نہیں دے گا۔ وَالْهَادِيُ الَّذِي لَا يُضِلُّ، قرآن وہ ہادی ہے جو تمہیں کبھی گمراہ نہیں کرے گا۔ وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ، قرآن وہ گفتگو کرنے والی کتاب ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولے گی۔ وَمَا جَلَسَ هَذَا الْقُرْآنَ أَحَدٌ إِلَّا قَامَ عَنْهُ بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ، جو بھی قرآن کا ہم نشین ہوا اس میں ایک چیز کا اضافہ لے کے اٹھتا ہے اور نقصان لے کے اٹھتا ہے۔ کون سا؟ فرمایا زیادتاً فی ہدن، جو قرآن کا جانشین ہوا وہ ہدایت میں زیادتی حاصل کرتا ہے، اس کی ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے، اور نقصان من امن، اور قرآن کے پاس بیٹھنے والوں میں گمراہی اور ضلالت گھٹ جاتی ہے، گمراہی سے دور ہو جاتے ہیں۔ جو بھی قرآن کے پاس بیٹھا اسے دو چیزیں نصیب ہوں گی، جس نے قرآن کی ہم نشینی اختیار کی فرمایا دو چیزیں، ہدایت میں اضافہ ہوگا، گمراہی اور ضلالت میں کمی ہوگی۔ میرے محترم سامعین، انشاءاللہ مستقبل قریب میں ہم شاید رجب المرجب کے آخر تک مرکز افکار اسلامی کی طرف سے بندہ حقیر کی ایک مختصر سی کتاب بھی قرآن مجید از نگاہ نہج البلاغہ انشاءاللہ سامعین کی خدمت میں پڑھنے کے لیے دستیاب ہوگی۔ مرکز افکار اسلامی کے تعاون سے وہ کتاب شائع ہو رہی ہے، جس میں ہم نے نہج البلاغہ سے اول تا آخر جہاں جہاں بھی حضرت نے قرآن کے بارے میں کوئی ارشاد فرمایا ہم نے اس کتاب میں ترتیب کے ساتھ بیان فرمایا کیا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ کل کی نشست بھی اور کل کی گفتگو بھی پھر میں عرض کروں گا سرکار امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی روشنی میں، کلام امیر المومنین کی روشنی میں عظمت قرآن۔ انشاءاللہ دعا ہے کہ کریم اللہ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔